بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق اللہ العلی العظیم. میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر، یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر خود کو بنا سجا کر سڑکوں پہ مت چلا کر. میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر. عورت تو وہ ہے جو کہ ہر غیر کی نظر سے خود کو بچائے رکھے جامے میں اپنے آ کر. میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر. اسلام نے کہا ہے کہ عقل سے حیا ہے، بے عقل ہے کہ کیا ہے یہ سوچ کر بتا کر. میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر. عظمت ہے تیری عفت، پردے کی ہے ہدایت، پردہ ہے تیری عزت، عزت میں تو رہا کر. میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر. تیری یہ کج ادائی، تیری یہ بے حیائی، شوہر سے بے وفائی، شوہر سے تو وفا کر. میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر. پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر ترقی، حائل نہیں ہے کوئی بھائی کی تو سنا کر. میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مخلوقات میں سے انسان بنایا. پھر اس کے بعد اللہ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عظیم ترین نعمت ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے اندر بہت سارے شعبے رکھے ہیں، ایمان کے اندر بہت سارے احکام رکھے ہیں. انہی شعبوں اور انہی احکام میں سے ایک عظیم ترین شعبہ وہ حیا کا شعبہ ہے. حدیث پاک میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، جہاں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی برائی اور بہت بڑی خرابی بے حیائی اور بے پردگی ہے. آج کی یہ ویڈیو اسی کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی حیا پر غالب آ چکی ہے، بے عزتی عزت پر غالب آ چکی ہے. اب اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بے حیائی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، بے حیائی کی جگہ حیا کو لانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مردوں کو الگ سے حکم دیا، اسی طریقے سے ایمان والے عورتوں کو بھی الگ سے اس کا حکم بیان فرمایا. قرآن کریم کے اندر صاف طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کروایا ہے کہ اے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ ایمان والے مردوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اگر وہ راستے میں چل رہے ہوں تب بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، اگر وہ بازار میں ہوں تب بھی اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں، اجنبیہ عورتوں، نامحرم لڑکیوں سے
اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اگر وہ رشتے دار میں گئے ہوں تب بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اگر وہ بازار میں ہوں تب بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہوں تب بھی جو نامحرم عورتیں موجود ہیں ان سے بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا ہے۔ دوسرا حکم آگے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے ایمان والی عورتوں کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے یہ بیان فرما دیجئے، ایمان والی عورتوں کو بھی یہ بتلا دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے بستیوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مرد حضرات تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں سے نہیں بچائیں گے تو ہم کو گناہ ملے گا، ہم لوگ اس گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ لیکن عورتیں جو ہوا کرتی ہیں ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دان سے اور سوراخوں سے نامحرم مردوں کو سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھتی رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مرد ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، میرے اوپر اس کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے ہم پردے میں ہیں۔ بے شک آپ پردے میں ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نگاہ کو نامحرم مردوں سے، نامحرم عورتوں سے بچانے کو مردوں کو حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی عورتوں کو بھی الگ سے حکم فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی نامحرم مردوں سے اور اجنبی مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، غلط کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی شرمگاہوں کو صرف 2 جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ 2 جگہیں کون سی ہیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دوسری جگہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آگے کیا بیان فرمایا، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ ایمان والے کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کو صرف 2 جگہوں میں استعمال کرنا جائز ہے، وہ دونوں جگہیں آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مگر اپنی بیویوں اور اپنی بادیوں سے تو یقیناً ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے کے ساتھ رہتا ہے اور ان سے صحبت کرتا ہے اور اپنی شرعی بادی سے صحبت کرتا ہے تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی ان سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ 2 طریقے، یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنا جائز ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو لوگ اس کے علاوہ اور طریقہ اختیار کریں گے کہ ان بیوی اور بادی کے علاوہ، شرعی بادی کے علاوہ کہیں اور کسی اور طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کریں گے تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک لکیر بیان فرما دی ہے، ایک حد قائم کر دی ہے کہ اس کے اندر اپنی شرمگاہ کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے شہوت کو پوری کرنے کی دنیا کے اندر موجود ہے سب اس کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے زنا کر لیتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ طریقہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 4 بیویاں ہیں اور وہ 5ویں سے نکاح کر کے اس سے شہوت پوری کرتا ہے، اس سے وطی کرتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے، تو یہ بھی حرام طریقہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد دوسرے مرد سے اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ناجائز طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے شہوت پوری کرتا ہے تو بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، یہ بھی طریقہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے سے بے حیائی کو ختم فرمائے اور ہم سب کو حیا اور پردے کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور اس کے آگے جو اور ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بے حیائی کہاں سے آتی ہے اور بے حیائی کے راستے کون سے ہیں آنے کے، اس کو کس طریقے سے معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم آپ حضرات کے سامنے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ غفور رحیم۔